آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ مسیح کا رویہ اور غیر مسیحیوں کا رویہ، مسیح کا کیا رویہ تھا اور ہم مسیحیوں کو، ہم کرسچنز کو، جو ہم اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، ہم بائبل پر ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا توکل جو ہے، ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، یسوع مسیح کی صلیب پر ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے، کیا ہم اپنے آپ کو جب مسیحی کہتے ہیں تو کیا ہمارا رویہ مسیح کا سا ہے؟ کرسچن کا مطلب ہے کرائسٹ، یعنی مسیحی ہونا، یعنی مسیح کے جیسا ہونا۔ کیا ہم مسیح کے جیسے ہیں؟ کیا ہم مسیح کے فالوورز ہیں، مسیح کے پیچھے چلنے والے مسیحی ہیں؟ مسیحی وہ ہوتا ہے جو مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اس کو مسیحی کہتے ہیں۔ کیا ہم مسیح کے پیچھے چلتے ہیں؟ تو اگر ہم مسیح کا سا رویہ نہیں رکھتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں۔ جب ہم مسیح کے پیچھے نہیں چلتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں۔ اگر ہم مسیح کا رویہ نہیں رکھتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرسچن کہیں یا ہم اپنے آپ کو مسیحی کہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا کیا رویہ ہے اور آج ہمارا کیا رویہ ہے، اور غیر قوموں کا کیا رویہ ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی نہیں۔ ہم سب سے پہلے مسیح کا رویہ دیکھیں گے کہ مسیح کا رویہ کیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34 آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ یسوع نے کہا، اب یسوع کا رویہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا ہے، معاف کرنے کا۔ ہم مسیحی کہتے ہیں، ہمارا بھی رویہ پھر دوسروں کو معاف کرنے کا ہوگا یا ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اپنے اندر دل میں نفرت، کدورت، بدی، ہمارے اندر شکایات بھری رہتی ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب مسیح سے بڑھ کر، جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کیا گیا، اس سے بڑھ کر تو ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں ہوتا، کسی بھی لمحے نہیں ہوا۔ اگر مسیح اتنے دکھ میں، کرب میں، اتنی مار کھا کے، اتنی ذلت اٹھا کر، پھر بھی اپنے دل میں، اپنے رویے میں، ان کے منہ میں، ان کے زبان پر، ان کے ہونٹوں پر یہ رہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، تو ہم کیوں نہیں دوسروں کی غلطیوں کو، جو چھوٹی چھوٹی ہیں، مسیح کے مقابلے میں، جو مسیح نے سہی، جو دکھ مسیح نے سہے، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور حقیر ہوتی ہیں، پھر بھی ہم معاف نہیں کرتے۔ یہ پہلا رویہ جو مسیح کا رویہ ہے وہ معاف کرنے کا ہے، اور ہمارا رویہ نفرت کرنے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ اس کے عوض ہم بدلہ لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور جا کے دوسروں کو بھی اس کا چرچا کرتے ہیں، اس برائی کا جو دوسرے شخص نے کی۔ ہم دوسرا رویہ مسیح کا یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع ہمیں معاف کرتے ہیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جو کوئی گناہ خدا کا کرتا ہے تو خدا اس کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرتے، اپنے ہونٹوں پر نہیں لاتے۔ لیکن ہمارا رویہ، اب خدا کا رویہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جس نے ہمارے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی بھی بدی کی ہے، ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ اب خدا کا رویہ کیا ہو گیا؟ وہ بھول جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اب مسیح کا رویہ کیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، ایک اور پوائنٹ خدا کا، ہم سارا کچھ تو خداوند یسوع مسیح کا نہیں میں بیان کر سکتی، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کا رویہ اور مسیحی رویہ اور غیر قوموں کا رویہ نظر آئے گا، اور ہم اس میں فرق دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں۔ کیا ہم مسیح کا رویہ رکھ کے مسیحی ہیں یا ہم غیر قوموں میں شامل ہوتے ہیں؟
اب لوکا کی ہی انجیل اس کا 23 باب اس کی 43 آیت دیکھتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ اب یہاں پر صاف لکھا ہے کہ یسوع ایک ڈاکو کو، جس نے ساری عمر برا کیا ہے، ساری عمر گناہ کیے، ڈکیتیاں کی ہیں، چوری کی، اور اس نے غلط کام کیے، بدیاں کی، بدکاریاں کی، خدا کو ناراض کیا، بائبل کے خلاف چلتا رہا، خدا کو دکھ دیا، تو بھی یہاں پر ہم خود یسوع کا رویہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اس نے سچے دل سے توبہ کی، خداوند کو سچے دل سے قبول کر لیا، خداوند سب بھول گئے، اور خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس ایک اچھی جگہ ہے، فردوس ایک پیاری جگہ ہے، فردوس وہ جگہ ہے جہاں پر آرام، سکون، تسلی اور خوشیاں ہیں، برکت ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ رویہ ہے کہ وہ ڈاکو کو بھی اچھی جگہ، اچھی چیزیں، اچھی برکت دینا مانگ رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہی، فوراً ہی، اسی وقت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے عزیز و قارب دوستوں اور اپنے جاننے والوں کو اگر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی چیز ہے، تو ہم خوش ہونے کی بجائے یا پھر چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی یہ چھین لے، اس کا نقصان ہو جائے، اور اندر ہی اندر حسد کرتے ہیں اور کڑتے ہیں۔ یسوع کا رویہ ہے کہ وہ اچھی چیز برے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو اچھی چیز دیکھ کر ہمارے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی، چڑ چڑھتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ کچھ لوگ تو اس کے عوض دوسروں پر جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے انسان کا، جو ترقی کر رہا ہے، جس کے پاس اچھی چیزیں، اچھا گھر ہے، اچھی برکتیں ہیں، اس سے یہ چھن جائیں، ایسے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا نقصان ہو۔ مسیح کا رویہ ہے کہ وہ برے انسان کو بھی اچھا دینا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اچھا ہی رہے، خوشحال رہے، اور ہم لوگ اپنوں کو بھی خوشحال دیکھ کر پسند نہیں کرتے بلکہ حسد ہے۔ اب خداوند کا رویہ کیا ہے، اور ہم مسیح، جو ہم اپنے آپ کو مسیحی کہہ رہے ہیں، وہ رویہ کیا ہے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا رویہ خداوند یسوع مسیح کا، متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 67 آیت۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، تماچے مار رہے ہیں۔ اس سب میں یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس سب میں خداوند یسوع مسیح کی ذلت بھی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا ہم آگے سارا اینڈ تک، جہاں تک خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے آخر میں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہاں تک اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل مقدس پڑھیں، تو وہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ یسوع مسیح نے طیش میں آ کے، غصے میں آ کے آگے سے گالی نکالی، آگے سے ان کو مارا۔ اب یسوع کا رویہ کیا ہے کہ وہ مار کھا کے بھی گالیاں نہیں دے رہے، وہ مار کھا کے بھی غصہ، لڑائی، جھگڑے، بحث نہیں کر رہے، لیکن ہم لوگ بغیر وجہ کے، مسیح کا رویہ ہے کہ وہ مار کھا کے بھی، تماچے کھا کے بھی، ذلت برداشت کر کے بھی، تھوک اپنے اوپر برداشت کر کے بھی، خداوند ان کے منہ سے کوئی ایک نقطے کا بھی گناہ، بدی اور برے لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہے۔ اور ہمارا جو ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، عام روٹین میں، روزانہ ہمارے اپنے گھروں میں ہماری بول چال گالی گلوچ سے شروع ہوتی ہے، برے لفظوں سے شروع ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو برے برے لفظوں سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور سختی سے بات کرتے ہیں۔ اب بھی ہمارے اوپر نہ تو تھوک پھینکا جا رہا ہے، نہ ہمیں کوئی تماچے مارا، نہ ہمیں کوئی مکے مارا ہے، تو بھی ہم مسیحیوں کا رویہ یہ ہے۔ لیکن مسیح کا رویہ کیا ہے؟ مسیح کا رویہ یہ ہے کہ وہ مار کھا کے بھی
मार खा के भी वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे, उनके मुंह से बदी का एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। और हम लोग अभी मार नहीं पड़े, हम तब भी अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज, गाली गलोच निकालते, बुरे लफ्ज़ निकालते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बुरी तरह बात करते, एक दूसरे को बुरी तरह बुलाते हैं, एक दूसरे की ज़रा बर्दाश्त नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर सब्र का, तहम्मुल का और बर्दाश्त का नमूना दिया। मसीह का रवैया क्या है, यहाँ पे वो सब्र कर रहे हैं, तहम्मुल कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं कि हम मसीही हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं या मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमारा रवैया क्या है, हम आम ही बगैर बर्दाश्त के गालियाँ गलोच, लड़ाई झगड़े, बहस, एक दूसरे के साथ बुरी तरह बात करते, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते। तो फिर हम कहाँ के मसीही हुए, जब हम मसीह के पीछे चल ही नहीं रहे, जब हमारा रवैया मसीह का सा है ही नहीं, तो फिर हम मसीही कैसे हुए। ऐसा रवैया तो गैर कौमें भी रखती हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर अगर हम उनको कहते हैं कि वो गैर मसीही हैं, तो हम भी फिर गैर मसीही हैं, क्योंकि हम मसीह का सा रवैया नहीं रखते, हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे, हमने वो नहीं किया जो मसीह ने किया। तो फिर हम मसीही कैसे हो गए। हम क्यों अपने आप को मसीही कह के मसीह को बदनाम कर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह नहीं है। अगर हमारे अंदर मसीह होता तो जैसा मसीह का रवैया हम बाइबल में मुकद्दस में देखते हैं, तो हम भी वैसे ही होते। फिर हमारा हक है कि हम लोग कहें कि हम मसीही हैं, हम मसीह हमारे अंदर बसता है और हम मसीह का सा रवैया रखते हैं, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन हैं। अगर हम ऐसा नहीं हैं, अगर हमारे अंदर ये रवैया मसीह का सा नहीं है, तो हम में कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कहें। हम गैर कौमों की तरह ही हैं, क्योंकि गैर कौमें भी वही करती हैं जो मसीह नहीं करता था, वो करती हैं। अगर आज हम भी वो काम कर रहे हैं जो गैर कौमें करती हैं, तो हम भी मसीही नहीं हैं, हम मसीह कहलाने के भी काबिल नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। हम खुदावंद के कलाम में से और देखते हैं कि एक बेवा औरत थी जो कि अपने बेटे की लाश को लेके जा रही थी और वो बहुत रो रही थी, उसका बेटा मर गया था। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि वो औरत जो है वो बहुत रो रही है, तो बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह के आंसू जो है वो निकले, क्योंकि खुदावंद को उस पर तरस आया और खुदावंद ने उसके बेटे को ज़िंदा किया। इसका मतलब है कि खुदावंद को, जब खुदावंद किसी का दुख देखते हैं तो खुदावंद रो पड़ते हैं, खुदावंद रो पड़ते हैं। उनको इतना तरस आया, इतना तरस आया कि उनकी आंखों में से वो तरस बाहर निकल आया, और फिर उसने तरस के मुताबिक एक अमल भी किया कि उसको वो जो दुख, जिस दुख में वो थी उसमें से मदद की, और खुदावंद ने उस दुख में से निकाल कर उसका बेटा ज़िंदा कर दिया। अब इसमें हम ये देखते हैं, पहली बात है तरस खाया, दूसरी बात है आंसू निकले, तीसरी बात है कि खुदावंद ने उसके तरस खाने पर अपना ये अमल शो किया कि जिससे उसकी मदद हो सके। हम देखते हैं कि मसीह का रवैया तो ये है। तरस होता क्या है? तरस है कि सबसे पहले हमने, जब मसीह ऐसा रवैया रखते तो हमने भी, हम जो अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कह रहे हैं, हमें भी कैसा रवैया रखना चाहिए कि जब हम किसी को दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में, बीमारी में देखें तो हमें तरस आना चाहिए, हमारी आंखों में से उसके लिए दुख में से आंसू जो है, आंखों में से आंसू दुख से निकलने चाहिए। अगर हम उसको इग्नोर कर देते और हमारी आंखें सूखी हुई हैं और हमें उस पर तरस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम मसीह जैसा अपना दिल नहीं रखते। अगर हम दूसरे को दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में देखकर खुश हो रहे हैं तो फिर हम मसीही नहीं है, क्योंकि मसीह के आंखों में आंसू थे, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, होंठ मुस्कुरा नहीं रहे थे। अगर हम दूसरों के दुख में, तकलीफ़ में खुश होते हैं तो इसका मतलब हम मसीही नहीं, हमारा मसीह का रवैया नहीं, क्योंकि मसीह का रवैया दुख में देखकर ऐसा नहीं था। दूसरी बात हम जो देखते हैं वो ये है कि मसीह जो है, जब वो रो रहे हैं, इतना, यानी तरस तो आया, लेकिन वो तरस पूरा 100 गुना था।
ہم ترس تو کھاتے ہیں لیکن اتنا ترس نہیں کھاتے کہ ہماری آنکھوں میں سے ہی آنسو نکل جائے، کہ اس کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھیں۔ دوسری بات، تیسری بات کہ جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ صرف خداوند کو ترس آ رہا تھا، تو جب آپ کو کسی پہ ترس آتا ہے آپ یہ نہیں چاہو گے کہ کاش اس کا میں دکھ جو ہے نا وہ بانٹ سکوں، یا اس کو اس دکھ میں سے، اس کھائی میں سے، اس پریشانی میں سے نکال سکوں۔ اب خداوند یسوع مسیح میں یہ قدرت تھی، انہوں نے کیا کیا، اور قدرت ہے اور ہمیشہ رکھیں گے، انہوں نے اس دکھ کو اس کے اوپر سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ خداوند واقعی ترس کھا رہے تھے، یہ کوئی بناوٹ نہیں تھی، کیونکہ جو انسان واقعی ترس کھاتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے اس دکھ میں سے نکالنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو وہ چیز میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس میں اس کا عمل شامل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ان کا دکھ حقیقی تھا، اس وقت ان کے آنسو جو تھے وہ حقیقی تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ترس کھایا بلکہ ترس کھا کے اس کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اس دکھ میں سے نکل آئے۔ اگر ہم کسی پر ترس کھاتے ہیں تو پہلی بات ہے ترس کھا کے کر کے چلے نہیں جانا کہ بہت دکھ ہوا اور اپنے اپنے گھروں میں اپنا اپنا رستہ لیا اور چلے گئے۔ ترس کھا کے اتنا ترس کھاؤ کہ آپ کے آنکھوں میں سے آنسو نکلے، جیسے آپ اپنے لیے روتے ہو، جیسے یسوع مسیح روئے۔ دوسری بات، تیسری بات، اگر جہاں تک ہو سکے اگر آپ جو دکھ میں، تکلیف میں، جس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے اس کی مدد کرو، کہ آپ کو اس دکھ میں سے اگر آپ اس کو نکال سکتے ہو، پیسوں سے، آپ کی کسی مدد سے، آپ کی کسی بھی ہیلپ سے، اگر آپ اس کو دکھ میں سے نکال سکتے ہو تو آپ نکالو۔ اگر آپ اس کو دکھ میں سے نکالتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا دکھ، آپ کے آنسو واقعی حقیقی ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح کے اس بیوہ کے لیے حقیقی آنسو اور ترس نکلا۔ تو اگر ہمارا رویہ اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب ہم مسیحی نہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، ہم اس ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں کہ زناکار عورت جو کہ عین فعل پہ پکڑی گئی، جب اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو معاف کر دیا، اور جتنے اس پہ انگلیاں اٹھانے والے، الزام لگانے والے تھے، ان سے بھی ان کو بچا لیا۔ اب یسوع مسیح کا کیا رویہ ہے کہ جب وہ کسی کی بدی دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بدی کی ہے اور بہت بڑی کی ہے، تب بھی خداوند نے خود بھی اس پہ الزام نہیں لگایا، اور جتنے لوگ اس پہ الزام لگا رہے تھے ان کو بھی وہاں سے خارج کر دیا، نکال دیا۔ اب یہ ہے یسوع مسیح کا رویہ۔ اب ہم مسیحیوں کا، جو اپنے آپ کو مسیحی کرسچن کہتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی، یا ارد گرد کی کسی کی بھی کوئی بات، زناکاری کی، برائی کی، کسی نے شراب پی لی، کسی کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، یا کوئی بھی اور فیل کرتا ہے، برا فیل کرتا ہے، کوئی بدی کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسیح کی طرح اگر رویہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی الزام نہ لگائیں اس بچے پر یا اس شخص پر، اور جو لگا رہے ہیں ان کو بھی نہ لگانے دیں، بلکہ ان کو بھی سمجھائیں کلام سے، جیسے یسوع نے کیا، ان کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی اس شخص پر جو بدی کر رہا ہے اس پہ الزام نہ لگائیں، بلکہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بدی کو جو ہمیں پتہ چل جاتی ہے چغلیاں لگاتے ہیں، خود بھی الزام لگاتے ہیں، 4 اور لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا الزام، وہ آگے 4 لوگوں کو الزام لگاتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ چغلی کرتے ہیں، ہم اس بدی کو پھیلاتے ہیں، ہم اس کے گناہ کو، اس شخص کے گناہ کو اور پھیلاتے ہیں۔ مگر خداوند کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے اس عورت کے گناہ کو پھیلایا نہیں تھا۔ خداوند نے کہا تجھ پر کسی نے الزام نہیں لگایا، اس عورت نے کہا نہیں خداوند کسی نے نہیں، تو یسوع نے کہا میں بھی نہیں لگاتا۔ یسوع الزام، چغلیاں اور اس بدی کو پھیلاتے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح بھی خاموش رہے،
انہوں نے اس بات کی چگلی نہیں کی. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں کسی کی بات پتہ چل جائے ہم فون اٹھاتے ہیں, فوراً دوسرے کو بتاتے ہیں تجھے پتہ چلا فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا, تجھے پتہ ہے. اسی طرح ہم جو دوسرا شخص سننے والا ہے وہ تیسرے کو فون کرتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے تجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ بدی کی ہے, وہ یہ فیل اس نے کیا تھا, وہ پکڑی گئی, وہ پکڑا گیا, تجھے پتہ چلی یہ سٹوری, تجھے یہ کہانی پتہ ہے, چل تو فون بند کر میں اور کسی کو بھی بتاؤں. تو ہم لوگ یہ اس طرح کرتے ہیں. تو پھر ہم کیوں کہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہم مسیحی نہیں, ہم کرسچن نہیں جب ہم کرائسٹ جیسا, مسیح جیسا رویہ اپنے اندر نہیں رکھتے. تو کیا, میرا ایک سوال ہے, کیا غیر قومیں بھی یہی رویہ نہیں رکھتے جو ہم لوگ رکھتے ہیں؟ تو پھر ہم غیر قومیں نہ ہوئے؟ اگر ہم خدا کی قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی قوم ہوں گے, تو پھر ہم مسیح جیسے ہوں گے, ہم پھر خدا کے بیٹے جیسے ہوں گے, ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح جیسے ہوں گے, تو پھر ہم خدا کے بیٹے مسیح جیسا اپنا رویہ اپنے اندر رکھیں گے. پھر ہم کیوں کہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم کرسچن ہیں؟ ہم بھی غیر قومیں ہیں, ہم بھی دوسروں کی طرح ہیں, ہم مسیح کے جیسے نہیں ہیں. خداوند کے کلام میں صاف ایک اور ہم نقطہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اب خداوند مانگنے پر ہمیں دیتے ہیں. یہ خداوند کا اچھا, پیارا اور خوبصورت رویہ ہے. ہم سے کوئی مانگے تو ہم بہانے لگاتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں, ہم دے ہی نہیں سکتے, ہم تو خود بہت تڑپے ہوئے ہیں, ہم تو خود بہت مجبور ہیں, ہم تو خود بہت لاچار ہیں, بلکہ آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دیں. جو مانگنے والا ہے ہم اس کو کہنا شروع کر دیتے کہ اگر تیرے پاس ہے تو دے دے. یعنی خود سوچے کہ جو بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لٹا, تو اس کو دے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. یہ خدا کا کلام ہے. تو مسیح کا رویہ, بائبل کا رویہ تو یہ ہے کہ ہمیں دینا چاہیے. بے شک آپ تھوڑا دے دو, لیکن دو, مانگنے والے کو دو, کیونکہ خداوند کا رویہ دینے والا رویہ ہے, مانگنے والا رویہ نہیں ہے. تو ہمیں, اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کرسچن کہیں, کرائسٹ جیسا کہیں, کرائسٹ پر ہم عمل کرتے ہیں, یا کرائسٹ کے فالوورز ہیں, کرائسٹ کے پیچھے چلنے والے ہیں, یا ہمارا تعلق بائبل سے ہے, تو پھر بائبل ہمیں سے نظر آنی چاہیے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں. ہم اور دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 40ویں آیت. پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ, چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا. آمین. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلی بات ہے, جو یہودی تھے وہ سامری لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ حقیر مانے جاتے تھے, اور لوگ جیسے آج کل ہم لوگ ذاتوں پہ اور امیری غریبی میں یعنی اونچ نیچ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. جو امیر ہے ان کو تو ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں, بہت زیادہ وارم ویلکم کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. لیکن جو کوئی جمع دار ہوگا, جو بہت کوئی چوکیدار ہوگا, کوئی سڑک پہ جھاڑو مارنے والا ہوگا, کوئی کوڑا اٹھانے والا ہوگا, کوئی غریب غربا ہوگا, جو کوئی مزدور ہوگا, اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ نہ بیٹھنا اٹھنا نہیں پسند کرتے. اسی طرح جو سامری تھے, یہودی جو تھے, وہ سامریوں کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب یسوع مسیح کا کیا رویہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح سامری عورت کے پاس پہنچے, اور سامری عورت نے گواہی جب خداوند کی دی, اور بہت سے سامری یسوع مسیح کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آئے, تو سامری لوگوں نے, جن کو یہودی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے, وہ جب آئے, تو جب مسیح, کیونکہ مسیح بھی یہودیوں میں پیدا ہوا, تو یسوع مسیح یہودی تھے, اور جب یسوع مسیح کو سامریوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 روز درخواست کی, ریکویسٹ کی, تو خداوند نے ان کی وہ درخواست مانی. پہلی بات ہے, ہمیں اونچ نیچ نہیں کرنی چاہیے. خداوند نے یہاں پر اپنے رویے سے بتایا کہ میں نے امیری غریبی ذات پات میں نے نہیں دیکھی, خداوند نے نہیں دیکھی, اور خداوند نے ہمیں اپنا رویہ دکھایا کہ میں اس چیز کا فرق ختم کر رہا ہوں.
میں اس چیز کا فرق ختم کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، خداوند نے جب انہوں نے ریکویسٹ کی، خدا سے درخواست کی، تو اس کی بات مانی اور ان کے ساتھ 2 روز ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ انہوں نے کھایا پیا، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کو بھی کلام سنایا۔ تو ہم لوگ اب خداوند یسوع مسیح کا یہ رویہ، اب ہم مسیحی جو اپنے آپ کو مسیحی کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، تو ہم لوگ کیا یہ ذات پات، امیر غریب، اونچ نیچ اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، اپنی سوچوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی زبانوں پر نہیں رکھتے، اپنے رویوں میں نہیں رکھتے؟ کیا ہمارا یہ رویہ مسیح جیسا ہے؟ کیا ہم غریبوں کو بھی ایسے ہی وقت دیتے ہیں جیسے ہم امیروں کو دیتے ہیں؟ یا جو لوگ ہمیں پسند ہیں ہم ان کو ویسا وقت دیتے ہیں، اور جو ہمیں نہیں پسند ان کو بھی ویسا وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں؟ اور دوسرا، جب انہوں نے خدا سے کوئی چیز، یسوع سے درخواست کی کسی چیز کی، تو یسوع نے وہ درخواست مانی۔ تو ہمیں جب ایسے لوگ جن کو ہم حقیر جانتے ہیں، اگر وہ ہم سے کچھ مانگیں، ہمیں پورے دل سے ان کی وہ درخواست ماننی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کا یہ رویہ ہے۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا ہے، یا ہمیں کہنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، یا ہمیں اس چیز پر فخر محسوس ہو کہ ہم مسیحی ہیں، تو ہمیں پھر مسیح کا سا رویہ رکھنا پڑے گا۔ اور پھر خداوند وہاں پہ 2 روز گئے۔ اب یہ دیکھیں، خداوند نے صرف درخواست یہاں پہ یہ نہیں کہ صرف مانی، منہ سے نہیں مانی کہ ہاں ٹھیک ہے، خداوند نے اس کو عملی طور پر پورا بھی کیا۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اپنے کلام کو آج ہمیں طرح طرح سے بتایا، اور اپنے رویے کو اور ایک اپنا رویہ ہمیں سکھایا کہ مسیح کا رویہ بائبل کے مطابق یہ ہے، اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ اگر تم لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہو تو پھر مسیح جیسا رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اندر مسیح کا سا رویہ نہیں، تو پھر ہم مسیحی نہیں، نہ ہم کرسچن ہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ کیا ہم غیر قوم نہیں؟ کیا ہم کرسچن کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں؟ اگر آپ کو مسیح کی قوم میں یا کرسچن کہلانا ہے، یا مسیحی کہلانا ہے، یا یہ کہنے کا حق آپ اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان پر اقرار کرنا چاہتے ہو کہ ہم کرسچن ہیں، تو آئیے آج ہی توبہ کریں، اور وہ رویہ جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، جو مسیح کا رویہ ہے، مسیح کا سا رویہ اپنے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کرسچن کے، ورنہ مسیح کو بدنام نہ کریں، کیونکہ کام ہمارے مسیح جیسے نہیں، اور نام جو ہے وہ ہم نے اپنا آپ کرسچن اور مسیح ہی رکھا ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ بھی ہم نے مسیح لگایا آتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند ہم سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہاللیلویہ۔